أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم تلوها كأنه رؤوس الشياطين وإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح نعم المجيبون ونجيناه أهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. अज़ालिका खैरुन अज़ालिका क्या ये खैरुन बेहतर है नुज़ुल मेहमान नवाजी अम शजरतु ज़क़ूम या के वो जो शजरतु ज़क़ूम ज़क़ूम का दरख्त यानी थोर का दरख्त यानी जिसकी पहले मिसाल दी गई वो ज़्यादा मेहमान नवाजी अच्छी है या ये जो अभी जिसके मुतालिक बताया जा रहा है। इन्ना जअलनाहा बेशक हमने बनाया इसे यानी इस दरख्त को फितनतल लिज़्ज़ालिमीन आजमाइश या फितना जालिमों के लिए। इन्नहा बेशक ये शजरतुन एक दरख्त है तखरुजु निकलता है फी असलिल जहीम जहन्नुम की तह से निकलता है। तल उहा खोशे उसके का अन्नहु गोया के वो हों रूस शयातीन शैतानों के गोया के वो शैतानों के सर हों। फ़इन्नहुम बस बेशक वो लआकिलून मिनहा वो खाएंगे ज़रूर खाएंगे इसमें से वमालिऊन मिनहल बुतून और फिर वो बस वो भरेंगे उससे फिल बुतून अपने पेट। सुम्मा इन्न लहुम फिर इन्न लहुम बेशक उनके लिए अलैहा लशौबन शौबन शौबन मिन हमीम उनके ऊपर से गर्म पानी की आमेदिश हो गया ना वो गर्म पानी भी उनके ऊपर पिलाया जाएगा। सुम्मा इन्न लहुम अलैहा सुम्मा फिर इन्न लहुम उनके लिए है अलैहा लशौबन मिन हमीम। सुम्मा इन्न मरजहूम फिर बेशक उनका लौटना लइलल जहीम फिर यकीनन जहीम या जहन्नुम की तरफ ही होगा यानी उनका लौटना जहन्नुम की तरफ ही उनका लौटना होगा। इन्नहुम बेशक वो अल्फौ आबाअहुम दॉलीन बेशक वो और इन्नहुम यानी कि बेशक उन्होंने अल्फाउ यानी पाया आबा अपने आबा बरदाद को दौलिन गुमराह फहुम बस वो अला आसर उनके कदमों पर युगराऊन वो दौड़ते यानी कि दौड़ते चले जाते हैं दौड़ते चले गए चला दिए गए। वलक़द दल्ल क़ब्लहुम और यकीनन अलबत्ता यकीनन दल्ला गुमराह हुए क़ब्लहुम उनसे पहले अक्सर अव्वल उनसे पहले जो लोग आए वो भी अक्सर उनमें से गुमराह हो गए। वलक़द अरसलना और अलबत्ता यकीनन अरसलना हमने भेजा फ़ीहिम मुंज़िरीन उनकी तरफ मुंज़िरीन डराने वाले यानी रसूल हमने भेजे।
فانظر پس دیکھیے کیف کان عاقبۃ المنظرین، کیسا ہوا انجام، انجام منظرین ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے۔ منظرین زال کے نیچے زیر ہے تو ڈرانے والے ہیں، منظرین زال کے اوپر زبر ہے تو جو وہ لوگ جو ڈرائے گئے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے خالص بندے، جن کو مخلص، جن کو خالص کر لیا گیا۔ وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً نادانا پکارا ہمیں نوح نے، فَنَعْمَ الْمُجِيبُونَ پس کیا ہی ہم ہیں ہم ہیں مجیبون قبول کرنے والے، یعنی ہم کتنے اچھے نعمت والے، اچھے اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی اسے، وَأَهْلَهُ اور اس کے ساتھیوں کو، من الکرب الذی، بہت بڑی آزمائش سے، بہت بڑی مصیبت سے ہم نے ان کو نجات دی۔ وجعلنا اور ہم نے بنا دیا ذریتہ اس کی اولاد کو، ہم الباقین، وہی ہم الباقین، یہ حشر کا اثر ہوتا ہے اس میں، یعنی کہ ہم نے صرف انہی کی اولاد میں سے اولاد کو باقی رہنے دیا، باقی سب جو ہے تباہ ہو گئے۔ وہ ترک یعنی کہ ختم ہو گئے، مر گئے۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین اور چھوڑا ہم نے اس کے لیے، یعنی ان ذکر خیر، فی الآخرین پیچھے آنے والوں میں۔ سلام علی نوح، سلامتی ہو، سلام ہو نوح پر، فی العالمین سارے جہان والوں کی، یا نوح پر سب تمام جہان والوں کا سلام ہو۔ انا کذالک بے شک ہم اسی طرح نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہو من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، انہو بے شک وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، المؤمنین مومن بندوں میں سے، مومن بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا، الآخرین اس کے پیچھے والوں جو اور تھے ان کو سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو وہاں جیسے کل ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی کچھ خوب بتائی گئی ہمیں کہ کیا کیا جنت میں کس طرح جنتی لوگ مزے کریں گے، کس طرح وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب پی رہے ہوں گے، میوہ جات کھا رہے ہوں گے، ان کے پاس ان کی بیویاں بھی بیٹھی ہوں گی، اور کس طرح وہ بچے ان کو شراب کے جام پلا رہے ہوں، تو اس کے مقابلہ اب یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا عظیم کامیابی جس کے لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جو اس کے لیے عمل نہیں کرتا پھر یہ اس کے لیے، دوسرے کے جو جہنم میں جائے اس کے لیے یہ ہے۔ ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا وہ بہتر ہے مہمان نوازی، یا یہ شجرۃ الزقوم یعنی تھور کا درخت، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ نظم کا نزلہ کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں آرام کی جگہ جو مہمان کے آنے کے لیے تیار کی جاتی ہیں، جو مہمان ہے اس کی تیاری، یعنی کہ اس کے لیے مہمان نوازی کے لیے جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ اور زقوم ہے کسی کیسے اس کا مطلب ہے کسی ناگوار چیز کا نہایت مشکل سے نگلنا ہے۔ ویسے تو اس کہتے ہیں کہ اس درخت کا کوئی دنیا میں وجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ میں پیدا فرمائے گا، لیکن لفظی مشابہت کی وجہ سے ہمارے ہاں تھور کے درخت کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاید اسی کی ایک نسل ہے۔ جیسے میں نے بھی ایک بار کہا تھا کہ یقین سے نہیں کہ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہیں پہ پیدا ہوگا۔ تخرج فی اصل الجحیم تلؤہا کأنہ رؤوس الشیاطین، تو یہ ایسا درخت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ سے پیدا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ پھر یہ وہاں جو جنت کی مہمان نوازی تھی، اب وہ بہتر تھی کہ اب یہاں پہ بھی آئے، اب لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ جگہ اور وہ نعمتیں بہتر تھی، یا یہ زقوم کا تھا جو دوست کیوں کا کھانا ہوگا، یعنی ان کو کھانے میں یہ کھلایا جائے گا، ان کے علاوہ تو کوئی چیز دی نہیں جائے گی۔ اور پھر وہ ان جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دی ظالمین کے لیے، کیونکہ یہ آزمائش یہ ہو گئی کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو درخت اس کی جہنم کی تہ سے پیدا کیا جائے گا، وہاں پہ نکلے گا یہ۔ تو ابھی یہ ان کا فتنہ اس سے بنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے کہ لے جی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آگ میں درخت ہوگا، آگ تو درخت کو جلا دینے والی ہوتی ہے، تو آگ کے مقابلے میں یہ درخت میں آگ میں درخت کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کے لیے ایک بنا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے ایک فتنہ بنا دیا کہ اس پہ یقین، کیونکہ ہم ویسے اگر ہم دیکھیں تو سمندر میں بھی کیا ہوتا ہے، سمندر میں
اگر ویسے پانی کسی پودے کے اوپر پانی آ جائے اور صرف پانی کے نیچے ہی ہمارے یہاں کو پانی آ جائے اتنا پانی تو پودے سارے مر جائیں گے، مگر سمندر کے نیچے بھی بے شمار درخت اور پودے اگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات پہ جو یقین نہ کرے اور رسول کو سچا نہ مانے، تو پھر اس نے تو فتنہ میں ہی پڑ جانا۔ تو اس کے لیے یہ فتنہ ہے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ اس میں کس طرح اگے گا، اور اس کی مثال دی گئی تل ہوا کان رؤوس الشیاطین، کہ اس کے ایسے ہوں گے جس طرح کے شیاطین کے سر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ اصل میں تو ایک تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ کسی نے ان کے سر تو دیکھے نہیں۔ شیاطین سے مراد اگر یہاں ابلیس کو لا دو تو کسی نے اس کو تو دیکھا نہیں، مگر ایک ہوتا نا کہ تصور کا دماغ میں شیطان کا تصور یہ ہے کہ سب سے بری اور مکروہ شخصیت ہوگی جو ہر قسم کے خیر سے خالی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں مثال دی، جس طرح ہوتا ہے نا کسی بہت زیادہ بدصورت عورت یا مرد کو بھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھوتنی یا بھوت، حالانکہ بھوت یا بھوتنی کو ہم نے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہاں بھی اسی طرح مثال دی جا رہی ہے کہ اس کے شیطانوں کی طرح، ایسا ہے کہ اس کے شیطانوں کی طرح اس کے خوشے ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور یہی وہ لوگ جو اس کو ان کو کھانا ہے، وہ اسی کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ان کو ملنی نہیں ہے۔ یعنی ایسا درخت ہے وہ، اس کا درخت اتنا کہ کہتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں سمندروں میں پڑ جائے تو روئے زمین پہ کے تمام لوگوں کی خوراکیں خراب ہو جائیں گی۔ تو پھر اندازہ ہے اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی یہ ہوگی، کیونکہ وہاں تو یہی کھلایا جائے گا، اس کے علاوہ تو ان کو چیز کھانے کے لیے یہی دیا جائے گا۔ یعنی کہ جہنمیوں پر ایسی خوفناک بھوک مسلط ہوگی کہ زخم کے نہایت تلخ ہونے اور گلے میں اٹکنے کے باوجود وہ اس کو کھائیں گے، اس کو کھانا پڑے، اس سے پیٹ بھریں گے، اور پھر اس کا ہوگا کیا، وہ مالون فی البطون، اسی سے وہ کھائیں گے، اسی سے اس کا پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لهم علیہ لشوبا من حمیم، اور اوپر سے ان کو کھولتا ہوا حمیم کا گرم پانی، یعنی ان کو گرم پانی پھر اوپر سے پلایا جائے گا۔ ان کو اتنی بھوک لگے گی یا پیاس، تو پانی بھی پینے کے لیے ان کو دیا جائے گا، اور ان کا حال حال یہ ہوگا، پانی اس طرح ہوگا جیسے سورہ محمد میں ہم پڑھیں گے آگے، وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یعنی اتنا گرم ہوگا کہ اس کی انتڑیاں بھی جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے لیے، مگر وہی پانی ان کو پلایا جائے گا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ پانی بھی وہ ہوگا جو زخمیوں، جو جنت کے جو جہنمیوں کے پیپ سے اور ان کے جو ان کے گن جو نکلے گا اس میں سے ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے معافی کرے، ہم سب کو ان میں شامل نہ کرے۔ بنا فی البطون ثم ان لهم علیہ لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان کا لوٹنا جہنم کی طرف ہی ہوگا۔ یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شاید یہ زقوم کا درخت اور یہ کھولتے پانی کے چشمے جہنم کے کسی اور خاص حصے میں ہوں گے، جب ان کو بھوک یا پیاس لگے گی یا ان کا اس کا ٹائم ہوگا تو ان کو وہاں اس مقام کی طرف لے جایا جائے گا، یا وہ خود ہی چلے جائیں گے، پھر دوبارہ انہیں اسی بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے ٹھکانے کی طرف واپس لایا جائے گا۔ کیونکہ یہاں کی وجہ سے ہے نا، سورہ الرحمن میں بھی ہے، یطوفون بینہ و بین حمیم آن، وہ اس کے جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے سب گرم پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے۔ تو شاید کیونکہ لوٹنا تو یہ ہوگا کہیں دوسری جگہ گئے اور وہاں سے لوٹ کے آئے، تو شاید وہ کہیں اور دوسری جگہ پہ ہوں گے، اور وہاں پہ یعنی کھانے پینے کا ٹائم ہوگا، وہاں سے ہو کر پھر واپس اپنی جگہ پہ جہنم کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اور وجہ اس کی کیا ہوگی، انہم لا الفوا آباءهم الضالین، وجہ اس کی یہ، اس کے جہنم میں جانے کی کہ یہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور پھر اسی کے پیچھے لگے۔ یعنی ان کفار کے عذاب علیم کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو گمراہی پہ جمے ہوئے دیکھا، اور اندھوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے دوڑ پڑے، جیسے انہیں کوئی پیچھے سے ہانک رہا ہو۔ یعنی کہ یو ہو رہا ہوں، یعنی کہ ایسا جیسے ان کے اسی اثر کو یو ہو رہا، جیسے کوئی اس طرح گئے جس طرح کوئی ان کو زبردستی لے کے جا رہا، انہوں نے کبھی سوچ سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کبھی گوارا نہیں کیا کہ ہم سوچ بھی لیں کہ ہمارے آبا و اجداد کا غلط تو نہیں ہے، جو ہمارے باپ دادا نے کہہ دیا ہم تو جی صدیوں سے چلتا آ رہا، تو اس رواج کو کیسے چھوڑیں؟ کیونکہ ہر نبی کو، ہر قوم نے یہی جواب دیا، ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو اسی طرح پھر وہ ہوگا یہ کہ پھر ان کا حالات پھر ان کا حشر بھی یہ ہونا جو یہاں پہ ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی اکثر لوگ جو تھے، ان میں سے پہلے جو گزرے وہ بھی اکثر جو تھے وہ گمراہ ہی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ایک جو
رہا، ایک جماعت ہمیشہ موجود رہی ہے جو پیروی کرنے والوں، اکثریت تو گمراہوں کی رہی ہے، ہر دور میں اکثریت گمراہوں کی رہی ہے، قبلہم اکثر الاولین، انہوں سے پہلے گزرے ان میں سے اکثر بھی اکثر یہی تھے، اکثریت ہمیشہ گمراہ ہوتی ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں اکثریت ویسے دنیا میں دیکھیں تو مسلمانوں کی اکثریت بہت کم ہے، اور مسلمانوں کی بھی آپ اگر حالت دیکھیں تو ان میں سے جو صحیح عقیدے پہ ہیں، صحیح راستے پہ، ان کی بھی بہت کم تعداد میں ہے، باقی اکثریت تو آبا و اجداد کے اسی چکر پہ چل رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا ہی کرتے ہیں، ہمارے بڑے ہی کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کریں، حالانکہ ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم منذرین، ہم نے ان میں رسول بھیجا، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس پہ کیوں لگے رہے، ہم نے کوئی ان کے ہدایت کے لیے کوئی خبردار نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ان کو گمراہی کا باعث یہ تھا کہ کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان میں بہت سے ڈرانے والے بھیجے جو انہیں کفر و شرک کی اور اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے کے برے انجام سے ڈرایا کرتے تھے، مگر انہوں نے تو اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اب آپ دادا کی تقلید پر ہی جمے رہے اور اندھا دھند پہلو کے نقش قدم پر ہی دوڑتے رہے، تو پھر ان کا حالت یہی ہونا ہے، کیونکہ پھر فنظر کیف کان عاقبۃ المنظرین، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے جن کو ڈرایا گیا ان کا انجام کیا ہوا، جن کو ڈرایا گیا اور جن کو نقش قدم پر چلے تو پھر ان کا انجام بھی وہی ہوا، ان کا انجام بھی تباہ اور برباد کر دیے گئے، یعنی کہ اکثر لوگ جو تھے وہ کتنے اگر من مانی کی اور برائی سے باز نہ آئے تو ان کا انجام یہی ہونا، تو تہس نہس کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے، ہاں اللہ عباد اللہ المخلصین، ہاں وہ جو نیک بندے ہیں، پرخلوص بندے، اللہ کے موحد بندے بچا لیے گئے اور عزت کے ساتھ رکھے گئے، جنہوں نے اللہ کی ایک توحید پر عمل کیا، ایک اللہ کو ہی مانا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا، تو وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حق کے تمام دائی جو حضرات کے دلوں کو اطمینان حاصل ہے، حق کے جٹانے والی عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے جنہوں نے جو مخلص بندے ہیں، جو ان کا ان جو ہے بھی یہ کہ جو ڈرانے والے ان کا کام یہ نہیں کہ کوئی زبردستی ان کو پکڑ کے لائے، انہوں نے اپنا کام کر دیا، تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ جو دائی ہیں ان کا تو دلوں کے اطمینان، جھوٹنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ جو چھٹلائے گا اس کو انجام یہی ہونا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ مثال بھی دے رہے ہیں، یعنی کہ بتایا جائے کہ پہلے اوپر کی آیات میں پہلے لوگوں کی گمراہی کا جو مختصراً ذکر تھا، اب ان آیاتوں میں تفصیلی بیان آ رہا ہے، سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا، آپ نے اپنے قوم کو کوئی 950 سال تک ان میں رہے اور ہر وقت وہ سمجھاتے وہ جاتے رہے، لیکن تاہم قوم جو ہے گمراہی پر ہی جمی رہی، سوائے چند پاک بعض لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا، اور انہیں ستانے اور تکلیفیں دیتے رہے، تو آخر کار یہ بتایا جائے اللہ کے رسول نے تنگ آ کر رب سے دعا کی کہ اللہ میں عاجز آ گیا ہوں، تو پکارنے سے مراد یہ دعا ہے جو آپ سے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر و استقامت کا دعوت دینے کے بعد اس وقت کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، یہ جو جن لے کے آنے والے تھے انہوں نے وہ ایمان لے آئے، تو پھر انہوں نے دعا کی جب جیسا آتا کہ اللہ پھر کوئی کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ، یعنی ایک گھر بھی کافر کا ان میں سے نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے، تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ لقد نادانا نوح فنعم المجیبون، تو انہیں پکارا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول، ہم کتنے اچھے اچھے ہیں دعا کو قبول کرنے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دعا کی اور انہوں نے پھر ان کی دعا کو قبول کر لیا، تو اللہ وہی کرے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی اسے، نجیناہ اسے اور اہلہ اس کے ساتھ والوں کو، علاوہ گھر والے میں ساتھ جو کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے سب کو، من الکرب العظیم، اس وجہ سے یعنی ایک تو وہ آزمائش تھی جو اس کی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیلاب سے بچا لیا، دوسرا وہ جو ہر وقت کی پریشانی تھی جو قوم کے جھٹلانے اور ستانے کی صورت میں کتنے 900 سال تک آپ بھگتتے رہے، تو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ایک آدمی دعوت دے رہا ہے اس کے بعد کو سننے کو تیار نہیں، اس کی بات سنتے نہیں بلکہ ان کا مذاق اڑایا کرتے، جو کشتی بھی بناتے تھے وہ جلا جا کے مذاق اڑایا کرتے تھے، جب بھی وہ گزرتے تو کہتے کہ اس بڑے میاں کو دیکھو پاگل ہو گیا کہ یہاں پہ کون سا سیلاب آنا اور یہ کشتی بنا رہا ہے، تو حالت یہی ہے کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بچا لیا، اور ان کو جو کرب عظیم ہے وہ اس بہت بڑی مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیا، بس جعلنا ذریتہ هم الباقین، اور ہم نے بنایا وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اور ہم نے بنایا ان کی اولاد میں سے وہ وہی باقی رہے، یعنی ان کے جو اس میں جو کشتی میں سوار ہوئے بعد میں کہتے ہیں کہ وہ بھی
جو لوگ مسلمان تھے ان کی اولاد تو زیادہ نہیں پنپی، یعنی کہ ان میں سے لوگ مرتے رہے، مگر باقی جو دنیا میں، جیسے آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ صرف نوح علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، ان کے جو بیٹے تھے انہی کی اولاد میں سے، یعنی وہ یہ آگے بڑھے، باقی جتنے لوگوں کے تھے وہ سب انتقال کر گئے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں اور پوتوں کے نسل سے ہی یہ جتنی بھی چلی ہے نسل جو آج زمین پر ہے، وہ سب انہی سے ہے، تو یہ انہی کا ذکر، انہی کا ذکر، ہم الباقین، وہی ہم کا حشر، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو باقی بچے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر فی پیچھے والوں میں، یعنی جو لوگ پیچھے آئے ان کا ذکر خیر ان کے بعد ہم نے ان میں جو بھی آئے گا ان کی آپ نور اسلام کی بھلائی اور ان کا انہیں کو ہی بیان کرے گا، کیونکہ تمام انبیاء کی حق گوئی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ پھر لوگ ان کو خیر سے یاد کرتے ہیں، اور وہ سلام علی نوح فی العالمین، اور سلام وہ نوح علیہ السلام پر، یعنی سلامتی اور سلام ان پر سارے جہانوں میں۔ تو یہ ہوتا یہی ہے کہ ہمیشہ ان پر لوگ سلام بھی بھیجتے ہیں، ان کی تعریفیں بیان کرتے رہیں گے۔ یہاں جس طرح انہوں نے اسلام کیا، سب رسولوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم سب کی تعریفیں کرتے ہیں، ہم ہر رسول کی تعریف کرتے ہیں، کسی کو کم نہیں سمجھتے، اور ان کے ہم سلام بھی بھیجتے ہیں، جو اللہ اللہ نے خود یہاں قرآن میں فرمایا تو ہم بھی بھیجتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ نیک کرتے ہیں ان کا ایسا ایسا اکثر جو ہے وہ سلام ہی ان کے لوگ ذکر خیر ہی کرتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین، نیک کام کرنے والوں کو۔ احسان اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کی عبادت میں تو احسان کا ذکر حدیث جبرائیل میں ہم، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کا انکا، کہ انکا تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تراہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی احسان یہ کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا ہے، تو اس لیول پہ نہیں پہنچا، تو یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح عبادت کے لیے یہ بات میں احسان، اور بندوں کے ساتھ احسان کا ذکر، جیسے قارون کے وارث قوم کے نصیحت میں آج ہم پڑھا ہے، وہ احسن کما احسن اللہ علیہ، یعنی تو اس طرح احسان کر لوگوں پر جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، یعنی کسی معاوضے کی خواہش کے بغیر ان سے نیکی کر۔ تو آیت کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو جزا دی، ان کی دعا قبول کی، انہوں نے ان کے اہل کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان پر سلام کو تا قیامت جاری رکھا۔ ایسے ہم سب احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اسی طرح کی جزا دیں گے جو محسنین ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ان سے بڑا تو محسن کوئی ہے نہیں، اللہ کے رسول سے بڑا تو ان عباد اللہ ان انہو من عباد المؤمنین، اور وہ بے شک تھا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ تو اندازہ لگائیں کہ مومن بندوں میں سے، حالانکہ وہ نبی ہیں اور رسول ہیں، مگر ہمارے مومن سے مطلب یہ ہوا کہ ایمان جو ہے وہ بندوں میں مرتبے میں سب سے بلند مرتبہ ہے، جتنے مراتب ہیں ایمان سب سے بلند مرتبہ ہے، کیونکہ اس میں دین کے تمام عقائد اور اعمال آ جاتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے ایمان کامل ہوگا ویسے ہی جزا بھی کامل ہوگی، اور ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے ایمان کے کمال تک تو ہم لوگوں کا ایمان ہم جیسوں کا تو پہنچ نہیں سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی سید الانبیاء، جتنے بھی انسانیت اس کا بنایا ہے، تو ان کے ایمان کا تو درجہ تو سب سے عالی ہے، سب سے اونچا ہے۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا انہ لمن العباد المؤمنین، ایمان مومنین میں وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پر جو باقی بچے جو ان پر ایمان نہیں لائے ان اسلام پر، باقی ہم کرنا سب کو غرق کر دیا۔ تو ہم اس کے پڑھ آئے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی ملنے والی جزا میں سے ایک بہت بڑی جزا یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی، اور دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا جو ان پر ایمان نہیں لائے تھے، اور جو انہیں عمر پر ستاتے بھی رہے، کیونکہ دشمنوں کے انتقام سے تو دل اور آنکھیں تو ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی سکون ملا کہ جان چھوٹ گئی باقی لوگوں سے، اور خود جو ہے وہ پھر جیسے پڑھا ہے کہ کشتی ان کو لے کے اتر گئی، اور انہوں نے ان سے نجات پالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مومنین کے ساتھ داخل کر دے وہ جنت میں، جس کی کل ہم نے صفات پڑھی، اور اس جہنم سے بچائے جس کے ہم نے پڑھے کہ کیا کچھ ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں داخل نہ کرے، بلکہ ہم اس کو دیکھیں ہی نہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے نا کہ جو آسی سے اس کی سرسراہٹ بھی نہ سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، ہمارا جو چھوٹا موٹا عمل اس کو قبول فرما لے، اور اپنے فضل سے ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔